دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے حامل شمسی توانائی کے منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ مقررہ تاریخ تک کرشنگ کا آغاز نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل توانائی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے۔ تربت میں ایک بڑے قبائلی جرگے میں علاقے میں امن و امان کے لیے تمام اداروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے علاقے میں 100 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے حامل شمسی توانائی کے منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وہ گلگت بلتستان کے ضلع گھانچے کے علاقے تھاگوس میں رمدے یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رمدے یونیورسٹی کے قیام میں تمام افراد اور اداروں کی شمولیت قابل تعریف ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ جو شوگر ملیں مقررہ تاریخ تک کرشنگ شروع نہیں کریں گی ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تمام کسانوں کو کرشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے ادائیگیاں کر دی جائیں گی اور اگر ملیں کسانوں کو واجبات ادا نہیں کرتی تو ان کے برآمدی لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تیل صاف کرنے والے کارخانوں کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کونسل نے پیٹرولیم ڈویژن کو ریفائنری میں توسیع کا منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پارکور فرنس تیل کو پیٹرول اور ڈیزل میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ہائیڈرو کریکر یونٹ قائم کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ توانائی کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ہائیڈرو کریکر یونٹ میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ متعلقہ سرکاری ادارے بجلی چوری کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک 130 ارب روپے سے زائد کی وصولی کی گئی ہے اور 86,808 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے اربوں روپے مالیت کے مراعاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر اور زرعی آلات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے گندم کی کاشت کے لیے بلا سود اعلیٰ معیار کے بیج، کھادیں اور کیڑے مار ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے چند ماہ کے اندر ریکارڈ منصوبے شروع کیے گئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تربت میں ایک بڑا قبائلی جرگہ ہوا۔ قبائلی عمائدین نے بلوچستان میں امن کے قیام پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے علاقے میں امن و امان کے لیے تمام اداروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر صوبے کے نوجوانوں کے لیے وظائف کا اعلان کیا گیا۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کے لیے امداد کا بھی اعلان کیا گیا۔ کور کمانڈر پشاور نے مالا گنج یونیورسٹی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ بات چیت کے سیشنز کیے۔ اس موقع پر کور کمانڈر کو امن اور پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے ترقیاتی اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ کور کمانڈر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت ہے اور وہ مختلف شعبوں میں ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ طلباء نے کور کمانڈر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں بھی ایسے سیشنز جاری رہنے چاہیے۔ معروف شاعر جان ایلیا کی آج 22ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام سید حسین سبت اصغر نقوی تھا۔ وہ 1931 میں اتر پردیش کے علاقے امروہہ میں پیدا ہوئے۔ 1957 میں انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں آباد ہوئے۔ جان ایلیا کا منفرد طرز تحریر آج بھی قارئین پر سحر طاری کر دیتا ہے اور اردو زبان میں اعلیٰ شاعری کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے معروف شعری مجموعوں میں شاید، یعنی، گمان، لیکن، رموز اور گویا شامل ہیں۔ جان ایلیا کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا احساس دیا گیا۔ وہ 2002 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔
ایڈیلیڈ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 31 اوورز میں 145 رنز بنائے تھے اور اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔